بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جدید اردو غزل کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے حسرت موہانی کی غزل نمبر 2، روز و شب رویا کیے، شام و سحر رویا کیے کا فکری و فنی مطالعہ۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حسرت موہانی کی غزل نمبر 2، شعر نمبر 1۔ روز و شب رویا کیے، شام و سحر رویا کیے، رونے والے تیرے تجھ کو عمر بھر رویا کیے۔ یہ شعر رونے والوں کی بے پناہ محبت اور محبوب کی جدائی کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق نے دن رات، صبح و شام اپنی زندگی محبوب کی یاد میں روتے ہوئے گزار دی۔ یہاں رویا کیے ایک مسلسل عمل کی نشاندہی کرتا ہے جو عاشق کی محبت کی گہرائی اور اس کے غم کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ روز و شب رویا کیے، شام و سحر رویا کیے، یہ مصرع عاشق کی حالت زار کو بیان کرتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ محبوب کی جدائی میں روتا رہا۔ یہاں روز و شب اور شام و سحر کے الفاظ زندگی کے ان تمام لمحوں کو محیط کرتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ عاشق کا غم کبھی ختم نہیں ہوا۔ دوسرا مصرع، رونے والے تیرے تجھ کو عمر بھر رویا کیے۔ یہاں شاعر مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جو شخص محبوب کا عاشق تھا وہ زندگی بھر اسے یاد کر کے روتا رہا۔ عمر بھر کی تعبیر عاشق کی محبت اور وفاداری کی انتہا کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ رویا کیے کے ذریعے ایک ایسا غمگین تسلسل دکھایا گیا ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ادبی محاسن۔ ردیف و قافیہ کا حسن رویا کیے کی ردیف اشعار میں تسلسل اور موسیقیت پیدا کرتی ہے۔ استعارے روز و شب اور شام و سحر محبت اور غم کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سادگی اور تاثیر، الفاظ کی سادگی کے باوجود اشعار کی گہرائی قاری کو جذباتی طور پر متاثر کرتی ہے۔ مرکزی خیال، شاعر نے اس شعر میں عاشق کی محبت، اس کی جدائی کا دکھ اور محبوب کی یاد میں گزارے جانے والے لمحات کو نہایت دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ شعر محبت کی گہرائی، جدت کے غم اور وفاداری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس حوالے سے شعر ہے: چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ شعر نمبر 2، بے وفائی سب سے کر کے تو نے دی داد وفا، تیری اس ہمت پہ تیرے نوحہ گر رویا کیے۔ یہ شعر شاعر کی جانب سے محبوب کی بے وفائی اور دنیا کے ساتھ اس کے رویے پر ایک گہرا طنز اور دکھ کا اظہار ہے۔ محبوب کی بے وفائی اور دوسروں کے ساتھ وفاداری نے عاشق کو نہایت دل شکستہ کر دیا ہے۔ وہ اپنی بے بسی کے عالم میں محبوب کی ہمت پر نوحہ کرتے ہوئے روتا رہا۔ بے
وفائی سب سے کر کے تو نے دی داد وفا، شاعر طنزی انداز میں کہتا ہے کہ محبوب نے اپنی وفاداری سب کے ساتھ نبھائی سوائے عاشق کے۔ محبوب کی یہ روش عاشق کے لیے غم اور حیرت کا باعث بنی۔ یہاں داد وفا کا استعمال نہایت گہرائی سے کیا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ محبوب نے وفاداری کا ایسا مظاہرہ کیا جو عاشق کے لیے دل توڑنے والا ثابت ہوا۔ دوسرا مصرع: تیری اس ہمت پہ تیرے نوحہ گر رویا کیے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی بے وفائی اور دوسروں سے اس کی وفاداری ایسی حیرت انگیز تھی کہ عاشق اس کے نوحہ گر بن گئے۔ نوحہ گر وہ لوگ ہیں جو کسی کے غم پر مرثیہ یا ماتم کرتے ہیں، اور عاشق یہاں محبوب کے رویے پر ماتم کر رہا ہے۔ فنی محاسن: ردیف و قافیہ کا حسن، وفا اور کیے کا قافیہ اور ردیف اشعار میں تسلسل اور موسیقیت پیدا کرتے ہیں۔ محبوب کے رویے پر طنز اور غم کے امتزاج نے شعر کو گہری جذباتی تاثیر دی ہے۔ استعارہ، داد وفا اور نوحہ گر جیسے الفاظ نے شعر کو معنی خیز بنا دیا ہے۔ دل شکستگی کی شدت، عاشق کی جذباتی کیفیت، غم اور بے بسی کو نہایت سادگی اور گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ مرکزی خیال: یہ شعر محبوب کی بے وفائی اور عاشق کی بے بسی کا گہرا اظہار ہے، جس میں طنز اور دل شکستگی کی کیفیت نمایاں ہے۔ شاعر محبوب کی عمومی وفاداری پر حیرت اور دلگیر ہے، کیونکہ وہ عاشق کے لیے اس کا مظاہرہ نہیں کر سکا۔ یہ محبت بھی عجب چیز ہے، ناداں فراق، دل دکھا کر بھی یہ معصوم بنا دیتی ہے۔ فراق کے شعر میں بھی محبت کی وہ کیفیت بیان کی گئی ہے۔ یہاں عاشق محبوب کے رویے پر دل گرفتہ ہے، لیکن پھر بھی محبت میں گرفتار ہے۔ یہ شعر حسرت کے طنزیہ اور غمگین انداز سے میل کھاتا ہے۔ شعر نمبر 3: خامکاری میں بھی تیری وزاداری کا تھا رنگ، یعنی ہم اس سے بھی کر کے درگزر رویا کیے۔ حسرت مہانی کا یہ شعر محبوب کی خامیوں اور عاشق کی بے پناہ محبت و درگزر کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی خامیوں میں بھی اس کی وزاداری کا ایک خاص رنگ موجود تھا، اور عاشق نے اس کی ان خامیوں کو بھی نظر انداز کر کے محبت کی راہ میں غم سہنا قبول کر لیا۔ عاشق اپنی محبت میں اتنا مگن ہے کہ محبوب کی خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان پر بھی رو پڑا۔ خامکاری میں بھی تیری وزاداری کا تھا رنگ۔ یہاں شاعر اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ محبوب کی ناتجربہ کاری یا خامیوں میں بھی اس کی شخصیت کی خوبصورتی اور وقار جھلکتا تھا۔ وزاداری کا لفظ محبوب کی دلکشی، عادات یا وقار کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو عاشق کو محبوب کے ہر پہلو سے محبت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یعنی ہم سے بھی کر کے درگزر رویا کیے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر محبوب کی خامیوں کو معاف کر دینے اور ان پر صبر کرنے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ عاشق نے محبوب کی ہر غلطی اور خامی کو برداشت کیا اور اس کے باوجود روتا رہا۔ یہاں درگزر کا استعمال عاشق کی بے پناہ محبت اور صبر کی عکاسی کرتا ہے۔ فنی محاسن: ردیف قافیہ: رویا کیے کی ردیف اور رنگ اور درگزر کا قافیہ اشعار میں روانی و موسیقیت پیدا کرتا ہے۔ استعارہ:
خامکاری اور وزاداری جیسے الفاظ نے شعر میں گہرائی اور معنی خیزی پیدا کی۔ طنزیہ اور جذباتی انداز، عاشق کی محبت کے ساتھ ساتھ محبوب کی خامیوں پر طنز کا ہلکا سا عنصر بھی موجود ہے۔ سادگی اور گہرائی، الفاظ کی سادگی اور جذبات کی گہرائی شعر کو قاری کے دل میں جگہ دیتی ہے۔ مرکزی خیال، یہ شعر عاشق کی بے پناہ محبت، صبر اور قربانی کو بیان کرتا ہے۔ یہاں وہ محبوب کی خامیوں کو بھی حسن سمجھ کر معاف کر دیتا ہے۔ یہ محبت کی اس معراج کو پیش کرتا ہے۔ یہاں عاشق محبوب کے ہر پہلو کو قبول کر کے صبر اور غم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ نہیں مرتا کوئی جفاؤں سے، یہ باتیں ہیں دل لگانے کی۔ شعر نمبر 4، کچھ خبر ہے تجھ کو اے اسودہ خواب لحد، شب جو تیری یاد میں ہم تا سحر رویا کیے۔ پہلا مصرع، شاعر محبوب سے ایک روحانی سوال کر رہا ہے۔ محبوب جو اب دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اپنی قبر میں سکون سے سو رہا ہے۔ کیا اسے اس بات کا علم ہے کہ اس کی جدائی نے عاشق کو کس قدر بے چین اور غمزدہ کر دیا ہے؟ اسودہ خواب لحد ایک خوبصورت استعارہ ہے جو مرنے والوں کی سکون بھری نیند کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے برعکس شاعر کی بے چینی اور بے خوابی کو بیان کیا گیا ہے جو اس سکون کے بالکل برعکس ہے۔ یہ مصرع دو متضاد کیفیات کا عکاس ہے، محبوب کا سکون اور عاشق کی بے قراری۔ دوسرا مصرع، شب جو تیری یاد میں ہم تا سحر رویا کیے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی جذباتی حالت بیان کرتا ہے کہ وہ ساری رات محبوب کی یاد میں جاگ کر روتا رہا۔ شب اور تا سحر عاشق کی بے قراری کے وقت کو ظاہر کرتے ہیں اور رویا کہ یہ مسلسل جاری رہنے والے عمل کو بیان کرتا ہے۔ یہ مصرع جدائی کے غم اور محبوب کی یاد کی شدت کو گہرائی سے پیش کرتا ہے۔ یہاں عاشق کی محبت اور بے بسی کی کیفیت نمایاں ہے۔ یہاں وہ اپنی بے چینی کو آنسوؤں کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے۔ فنی محاسن، تضاد، شعر میں اسودہ خواب لحد محبوب کا سکون اور تا سحر رویا کیے عاشق کی بے قراری کے ذریعے تضاد پیدا کیا گیا ہے جو شعر کی جذباتی گہرائی کو بڑھاتا ہے۔ استعارہ، اسودہ خواب لحد اور تا سحر جیسے استعارے نہایت خوبصورتی سے جذبات کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ الفاظ محبوب کی موت اور عاشق کی حالت کا مکمل نقشہ کھینچتے ہیں۔ ردیف و قافیہ کا حسن، لحد اور کیے کا قافیہ اشعار میں روانی اور نغمگی پیدا کرتا ہے جو قاری کو جذباتی طور پر متاثر کرتا ہے۔ سوالیہ انداز، شعر کا سوالیہ انداز قاری کو شاعر کے جذبات سے جوڑتا ہے اور محبوب کے ساتھ ایک خیالی مکالمہ قائم کرتا ہے۔ دکھ کی شدت کا اظہار، شب اور تا سحر کا استعمال عاشق کی محبت اور جدائی کے غم کو مسلسل جاری رہنے والے عمل کے طور پر پیش کرتا ہے جو قاری کو جذباتی طور پر متحرک کرتا ہے۔ مرکزی خیال، یہ شعر محبت کے جذبات کی شدت اور جدائی کے غم کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ محبت موت کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ محبوب کی قبر میں سکون بھری نیند اور عاشق کی بے بسی اور رات بھر کا رونا محبت کی گہرائی اور عاشق کے دکھ کی وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ چین آرام دل کو میسر نہیں، مر گیا پر اسے ہم نے مرنے نہ دیا۔ میر کے اس شعر میں محبوب کی یاد میں عاشق کی بے قراری اور غم کا ذکر ہے جو حسرت کے شعر میں سے مماثل ہے۔ شعر نمبر 5، تیرے جیتے جی نہ جانے قدر تیری اے عزیز، اپنی اس تقصیر پر ہم کس قدر رویا کیے۔ یہ شعر حسرت مہانے کی شاعری کا ایک دردمندانہ پہلو پیش کرتا ہے جہاں وہ محبوب کی زندگی میں اس کی قدر نہ کرنے پر ندامت اور پچھتاوے کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر اس غفلت پر افسوس کرتا ہے کہ جب محبوب زندہ تھا تب اس کی اہمیت اور قدر کو پوری طرح نہیں سمجھا گیا اور جب اس دنیا سے رخصت ہو چکا تو شاعر اپنی اس کوتاہی پر غمگین ہو کر آنسو بہا رہا ہے۔ پہلا مصرع، تیرے جیتے جی نہ جانی قدر
اے عزیز، یہاں شاعر اپنے محبوب یا عزیز سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی اہمیت و مقام کو نہیں سمجھا گیا۔ جیتے جی کی ترکیب اس وقت کی نشاندہی کرتی ہے جب محبوب موجود تھا، لیکن اس کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس مصرعے میں محبوب کی قدر نہ کرنے پر گہرے پچھتاوے کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوسرا مصرع، اپنی اس تقصیر پر ہم کس قدر رویا کیے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ محبوب کی زندگی میں اس کی ناقدری پر وہ اب شدید غم اور پچھتاوے کا شکار ہے۔ کس قدر رویا کیے شاعر کے مسلسل اور گہرے رنج و الم کو بیان کرتا ہے جو محبوب کی جدائی کے بعد اس کی زندگی کی اہمیت کا ادراک ہونے پر پیدا ہوا۔ فنی محاسن، شعر میں ندامت اور پچھتاوے کا موضوع ایک عام انسانی احساس کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ جیتے جی زندگی میں محبوب کی موجودگی اور رویا کیے بعد از جدائی کا غم کے ذریعے زندگی اور موت کی متضاد کیفیات کو بیان کیا گیا ہے۔ شعر میں سادگی اور روانی موجود ہے جو قارئین کے دل میں اثر پیدا کرتی ہے۔ تقدیر اور رویا کیے کا قافیہ اور ردیف اشعار میں موسیقیت پیدا کرتے ہیں۔ محبوب کی زندگی میں اس کی اہمیت کو نہ سمجھنا اس کے بعد ندامت کا اظہار ایک ایسا موضوع ہے جو عام انسانی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ مرکزی خیال، یہ شعر انسانی جذبات کی ایک گہری حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اکثر ہم کسی عزیز یا محبوب کی قدر اس کی موجودگی میں نہیں کرتے اور جب وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ شعر پچھتاوے اور جدائی کے غم کی شدت کو اجاگر کرتا ہے۔ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پابند لگے جاتے ہیں۔ یہ شعر پچھتاوے اور درد کی کیفیت کو نمایاں کرتا ہے جو حسرت کے مذکورہ شعر سے ہم آہنگ ہے۔ یاد تیری آئی درد آیا ہم نے دل کو سنبھال رکھا تھا۔ یہ شعر بھی محبوب کی یاد اور ندامت کے درد کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ نتیجہ، یہ شعر حسرت مہانے کی شاعری میں موجود جذبات کی گہرائی، ندامت اور محبوب کی ناقدری کے احساس کو بیان کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی ایک عام حقیقت کا عکاس ہے جو قاری کو غم، محبت اور پچھتاوے کے جذبات میں غرق کر دیتا ہے۔ شعر نمبر 6، جان مخزوں دل پر غم کی حالت کیا کہوں، یاد کچھ کر کے جو باہم و دیگر رویا کیے۔ یہ شعر حسرت مہانی کی گہرے جذبات اور غم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں شاعر دل اور جان پر چھائے ہوئے غم اور افسردگی کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر محبوب کی یاد میں مبتلا ہے اور وہ تمام واقعات اور لمحے یاد کر کے اپنے دل پر چھائی ہوئی تکلیف کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ اس شعر میں محبوب کی جدائی کا کرب، محبوب کی شدت اور ندامت کا پہلو نمایاں ہے۔ پہلا مصرع، جاں مخزوں دل پر غم کی حالت کیا کہوں۔ شاعر اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا دل اور جان غم سے بھرے ہوئے ہیں۔ جان مخزوں یعنی ایسی جان جو دکھ اور الم سے چور ہو چکی ہو، اور دل پر غم کی حالت سے مراد وہ کیفیت ہے جو جدائی اور یادوں کی وجہ سے دل پر چھائی ہوئی ہے۔ شاعر کی کیفیت بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ گہرے اور اثر انگیز ہیں۔ دوسرا مصرع، یاد کچھ کر کے جو باہم و دیگر رویا کیے۔ دوسرے مصرع میں شاعر اپنی غم کی شدت کو مزید واضح کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ گزرے لمحات اور واقعات کو یاد کر کے وہ غمزدہ ہو کر بار بار روتا رہا۔ باہم دیگر کا استعمال یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ یادیں مسلسل آتی رہتی ہیں اور ہر بار نیا دکھ پیدا کرتی ہیں۔ فنی محاسن،
شعر کی زبان سادہ ہے لیکن جذبات کی گہرائی کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ یاد کچھ کر کے میں تکرار کی کیفیت، غم اور ندامت کی شدت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جان مخزوں اور دل پر غم کی حالت جیسے فکرے محبت اور غم کی شدت کو تصویری شکل میں پیش کرتے ہیں۔ اس شعر میں غزل کی ردیف رویا کی اور قافیہ کہوں کی نغمگی اشعار کے تسلسل کو خوبصورت بناتی ہے۔ مرکزی خیال: یہ شعر محبوب کی یادوں، جدائی کے غم اور عاشق کے دل پر چھائی ہوئی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر اپنی حالت کو بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ محبوب کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے دل و جان غم سے بوجھل ہو گئے ہیں۔ وہ ان یادوں کے غم میں بار بار رو رہا ہے۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر، بھول جا دیوانگی بھی کچھ تو سنبھالنے میں چاہیے۔ میر کے شعر میں بھی محبوب کی یاد کے غم کی شدت اسے بھلانے کی کوشش کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ شعر شاعر کی محبت کی شدت اور جدائی کے غم اور محبوب کی یاد میں مسلسل ہونے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اس میں غم کی تکرار، جذبات کی شدت اور انسانی محبت کی کمزوری کو نہایت دلنشیں انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 7: برق کے مرنے کا حسرت واقعہ ایسا نہیں، کچھ نہ روئے آہ اگر ہم عمر بھر رویا کیے۔ اس شعر میں حسرت مہانی اپنے عزیز دوست یا محبوب شخصیت برق کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ برق کے انتقال کا واقعہ ایسا المناک ہے کہ اس پر زندگی بھر رونا بھی کم لگے گا۔ یہ شعر نہ صرف کسی قریبی شخص کی جدائی کا کرب بیان کرتا ہے بلکہ دوست یا محبوب کی قدر و قیمت کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ پہلا مصرع: برق کے مرنے کا حسرت واقعہ ایسا نہیں۔ شاعر برق کے انتقال کو غیر معمولی اور دل کو دہلا دینے والا واقعہ قرار دیتا ہے۔ یہ مصرع برق کی شخصیت اور اہمیت کو بھی بیان کرتا ہے جو شاعر کے دل میں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ جہاں ایسا نہیں کے ذریعے واقعے کی شدت اور غم کو مزید اجاگر کیا گیا ہے۔ دوسرا مصرع: شاعر کچھ نہ روئے آہ اگر ہم عمر بھر رویا کیے۔ شاعر اس بات پر زور دے رہا ہے کہ اگر وہ برق کی جدائی پر زندگی بھر روتا رہے تو بھی یہ اس سانحے کی شدت کو کم نہیں کر سکے گا۔ عمر بھر رویا کیے میں شاعر کے جذبات کی گہرائی اور غم کی انتہا بیان کی گئی ہے۔ فنی محاسن: زبان کی سادگی کے باوجود شعر جذباتی گہرائی اور اثر انگیزی رکھتا ہے۔ برق کے مرنے کا واقعہ ایسا نہیں جیسے الفاظ واقعے کی انفرادیت اور علم کو نمایاں کرتے ہیں۔ ردیف و قافیہ نہیں اور کیے کا قافیہ اور ردیف شعر کی روانی اور موسیقیت کو خوبصورت بناتے ہیں۔ عمر بھر رویا کیے کے الفاظ رونے کی مسلسل کیفیت اور غم کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ شعر میں برق کی شخصیت کے لیے محبت، عقیدت اور جدائی کے درد کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ مرکزی خیال: یہ شعر کسی عزیز کی موت کے بعد پیدا ہونے والے گہرے غم اور دکھ کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کے نزدیک برق کی جدائی ایک ناقابل تلافی نقصان ہے جسے وہ اپنی زندگی بھر کے آنسوؤں سے بھی پورا نہیں کر سکتا۔ قبر پر میری رہو غم زدہ راتوں کو نہ سو، یہ نہ ہو جاگ اٹھوں صبر کے قابو سے نکل۔ یہ شعر بھی جدائی اور غم کی شدت کا عکاس ہے جو حسس کے مذکورہ شعر سے ہم آہنگ ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ شعر غم اور ناتمام خواہشات کی شدت کو بیان کرتا ہے جو حسد کے بیان کردہ جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ نتیجہ: شعر برق کی موت کے ناقابل برداشت غم اور شاعر کے دل میں اس کی یاد کے لیے موجود محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ حسرت مہانی اس واقعے کو اپنی زندگی بھر کا سب سے بڑا دکھ قرار دیتا ہے جس کا درد وہ عمر بھر محسوس کرتے رہیں گے۔ حسرت مہانی کی یہ غزل جدائی، غم اور محبت کے جذبات کی حسین عکاسی ہے۔ غزل میں رویا کی ایک ہی ردیف نے ہر شعر میں سوز و گداز اور تاثیر کو بڑھا دیا ہے۔ شاعر نے محبوب یا عزیز کی جدائی کی کرب، ندامت اور جدائی کی شدت کو سادہ مگر گہرے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اشعار میں ردیف قافیہ کی موسیقیت، استعارات کی خوبصورتی اور جذبات کی گہرائی نے غزل کو منفرد مقام دیا ہے۔ یہ غزل حسرت مہانی کی تخلیقی صلاحیت اور فنی مہارت کا شاہکار ہے۔
اچھا جی، یہاں اب میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں حسن تمہانی کے اشعار کی خوبصورت تشریح، اس کے ادبی محاسن، نتائج اور اس سے متعلقہ مسائل دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔